الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات محترم، آج کی یہ رات عاشورے کی رات ہے اور کل کا جو دن ہے وہ عاشورے کا دن ہے. اور ہمارے پاس قاعدہ یہ ہے کہ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. یہ جو رات ہے، پیر کا دن گزر گیا، یہ جو رات ہے منگل کی رات ہے. کل جو دن آئے گا وہ منگل کا دن ہوگا. یہ ہمارا اسلامی قاعدہ ہے. دیگر قوموں کے پاس رات کے 12 بجے دن شروع ہو جاتا. رات ہی ہے مگر وہ اس کو دن شمار کرتے ہیں. بہرحال ان کے قاعدے ان کو مبارک ہوں، ہمارا قاعدہ ہمارے ساتھ سلامت رہے. تو یہ عاشورے کی رات ہے، بڑی یادگار رات، اس لیے کہ یوم عاشورہ کو بہت سے یادگار واقعات ہوئے. جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گلستان بن گئی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، حضرت یوسف علیہ السلام ایک دراز مدت کے بعد اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں. اور اسی دن اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دیتا ہے. فرعون دریائے نیل میں غرق ہو جاتا ہے. تو اتنے سارے واقعات کا تعلق عاشورہ سے. اور پھر آخری واقعہ، اس دنیا کا آخری واقعہ جسے کہتے ہیں کلوز آف دا ورلڈ، وہ کب ہے؟ قیامت. قیامت بھی عاشورے کے دن واقع ہوگی. محرم کی 10ویں تاریخ اور جمعہ کا دن ہوگا، عاشورے کا دن ہوگا. تو ابتدا بھی عاشورے سے ہے اور انتہا بھی عاشورے سے. ابتدا کیا ہے؟ یہ دنیا کب آباد ہوئی؟ اسی لمحہ یہ دنیا آباد ہو گئی جس لمحہ رب نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم، میں نے تیری توبہ کو قبول کیا اور تجھے معاف کر دی. اس وقت تک آدم علیہ السلام دنیا میں رہے مگر دنیا ان کے لیے اندھیری رہی.
دنیا ان کے لیے آباد نہیں ہوئی تھی، تو دنیا کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ سے ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ یوم عاشوراء کو ہوئی، اور دنیا کی انتہا، اینڈ آف دا ورلڈ، دنیا کی انتہا جب قیامت آئے گی، یہ پہاڑ روئی کی طرح نرم بن کر اڑنے لگیں گے، زمین میں زلزلہ آئے گا، ستارے ٹوٹ پھوٹ کر گریں گے، یہ قیامت جس دن برپا ہوگی وہ بھی عاشورے کا دن رہے گا۔ تو ان تمام واقعات کے درمیان ایک انوکھا واقعہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں برپا ہوا، وہ واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ تو آج کی اس محفل کا جو انعقاد ہوا ہے، یہ جو محفل قائم کی گئی ہے، یہ اسی شہادت کے تذکرے کے لیے قائم ہوئی۔ دیکھیے، انسان کو جتنا بڑا درجہ ملتا ہے اتنی بڑی قربانی بھی وہ پیش کرتا ہے۔ حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کو بہت اونچا مقام ملا، تو اتنی بڑی قربانی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ امتحانات کا سامنا جن لوگوں کو کرنا پڑتا ہے وہ انبیاء کرام، نبیوں کو زیادہ امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر نبیوں کے بعد ثم الذین امثلہم طریقہ، ان کے بعد جو زیادہ سیدھے راستے پر ان کو امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ دنیا جائے ابتلا ہے، امتحان کا مقام ہے، اور امتحان کے بعد ہی پروردگار عالم اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پروردگار ہر بندے کی حقیقت کو جانتا ہے، امتحان وہ لیتا ہے جو بے خبر ہو۔ میں اگر اپنے شاگرد کا امتحان لیتا ہوں اس لیے کہ میرے شاگرد کا معیار کیا ہے میں خود نہیں جانتا۔ اگر کوئی حفظ کا استاد ہے تو حافظ جو اس کا طالب علم ہے، جو شاگرد ہے، اسے ادھر ادھر سے امتحان لے کر اس کے معیار کو اور اس کی حیثیت کو جان لیتا ہے۔ رب العالمین تو ہر چیز سے واقف ہے، تو اسے امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے، مگر دوسروں کو پتہ چلنا چاہیے، دوسروں کو پتہ چلنا چاہیے، ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے چاہا مقام دے دیا۔ پروردگار عالم مالک ہے، جس کو چاہے جو مقام دینا چاہے دے سکتا ہے، مگر کون اہل ہے کون نا اہل ہے یہ دنیا والوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی طلب کی اور حکم دیا کہ اے ابراہیم تم اپنے یکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دو۔ یہ امتحان جو اللہ نے لیا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ابراہیم میرا ہے تو بس میرا ہی ہے، ابراہیم اپنی محبوب ترین چیز بھی میری خاطر ضرور قربان کرے گا۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ہمارے سال کی ابتدا شہادت سے ہوتی ہے تو ہمارے سال کی انتہا قربانی سے ہوتی ہے۔ محرم پہلا مہینہ آتے ہی شہادت 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 کا لفظ ہماری زبانوں پہ جاری و ساری ہو جاتا ہے، اور آخری مہینہ ذی الحجہ آتے ہی
قربانی 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 کا لفظ ہماری زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک پکا سچا کامل مسلمان وہی ہے جو قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم کا فرمان ہے لن تنالوا البر، تم لوگ ہرگز ہرگز نیکی کا مقام پا ہی نہیں سکتے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک وہ چیز خدا کی راہ میں قربان نہ کرو جسے تم چاہتے ہو۔ انفاق کا معنی کیا ہے؟ قربان کرنا۔ جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو قربان نہیں کرتے اس وقت تک تم نیکی کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر شہادت پانے کے لیے میدان میں اتر جانے کا نام ہی اسلام۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ شہادت گاہ یعنی شہادت پانے کا مقام ہے، اور یہ جو شہادت پانا ہے کیوں پانا ہے؟ رب کی الفت میں پانا ہے، رب کی چاہت میں پانا ہے۔ نام و نمود کے لیے کوئی جنگ کر کے اپنی جان بھی دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جہاد کرتے کرتے قتل ہو گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اراہ فی النار، میں اسے جہنم میں دیکھ رہا ہوں، میں اسے جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک شخص میدان جہاد میں اڑ اڑ کے لڑ رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اراہ فی النار اراہ فی النار، میں اسے جہنم میں دیکھ رہا ہوں، میں اسے جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ کو تعجب ہوا، شک تو نہیں ہوا، تعجب ہوا، کیونکہ نبی کی بات پر کوئی شک کر ہی نہیں سکتا۔ اگر شک کرے گا تو بے شک کافر ہو جائے گا، نبی کی بات میں شک کرے گا تو بے شک کافر ہو جائے گا۔ تعجب تو ہو سکتا ہے، انسان کی فطرت ہے، ایک انوکھی بات سامنے آ جائے تو ضرور تعجب ہوتا ہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ واقعہ سنتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے، مگر شک نہیں آتا، کیونکہ خدا کی قدرت ہے اور انگلی نبی کی انگلی ہے، اور چاند کی حیثیت ہی کیا ہے، ٹکڑے کیا ہوا، پاش پاش بھی ہو سکتا ہے چاند۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو میدان جہاد میں اڑ اڑ کے لڑ رہا تھا جب فرمایا کہ میں اسے جہنم میں دیکھ رہا ہوں تو صحابہ تعجب سے خاموش رہ گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص لوٹ آیا، آنے کے بعد خودکشی کر کے مر گئے، خودکشی کر لیا، مر گیا۔ تب خودکشی کیوں کیا؟ اگر وہ پکا مومن رہتا تو خودکشی کیوں کرتا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ نبوت کی نظر وہ دیکھتی ہے جو عام لوگوں کی نظریں نہیں دیکھ سکتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے، میں وہ سن لیتا ہوں جسے تم لوگ سن نہیں سکتے۔ ہماری نظر زمین تک محدود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر زمین کے اندر، خبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، نبی کی نظر اس کا بھی مشاہدہ کرتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خبروں کے پاس پہنچ کر کہا کہ انہما لیعذبان، ان دونوں پہ اب اس وقت عذاب چل رہا ہے، پنشمنٹ از آن، اب عذاب چل رہا ہے ان دونوں پر۔ اور کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ وما یعذبان لکبیر، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، یہ استنجا صحیح نہیں کرتا تھا اور وہ چغلی کرتا تھا، اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی کو نکال کر اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس خبر پہ ٹوپ دیا، دوسرا ٹکڑا اس خبر پہ ٹوپ کر فرمایا کہ لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، جب تک یہ دونوں تر و تازہ رہیں گے
امید ہے کہ ان کے عذاب میں کمی واقع ہو جائے گی، کیونکہ جو تر ہے، تر شاخ، تازہ شاخ، یہ اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، تو اس تسبیح کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے صاحب خبر کے عذاب میں کمی آ جائے گی۔ اسی لیے اسی عادت کو اپناتے ہوئے ہم لوگ بھی تدفین کے بعد کوئی شاخ نکال کر خبر میں ٹوپ کر یہ امید رکھتے ہیں کہ شاید اس تر شاخ کی وجہ سے صاحب خبر کے عذاب میں کمی آئے گی۔ اگر عذاب میں کمی نہ آئے تو خدا کی دین میں کمی نہیں ہے، اگر اسے عذاب نہیں ہے تو اللہ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ کچھ تو کچھ پروردگار دیتا ہی ہے۔ رحمت حق بہانہ می طلبت، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، کسی نہ کسی بہانے سے بندے کو مل جائے۔ اللہ کی رحمت کبھی قیمت نہیں مانگتی، بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ بہانہ دیکھتی، اور قیمت کو فارسی میں بہا کہتے ہیں، اسی لیے خون کی قیمت کو خون بہا کہتے ہیں۔ اگر کوئی قتل کر دے کسی کو تو اس کی سزا کیا ہے؟ قاتل کو قتل کرنا۔ مقتول جو شخص قتل ہو گیا اس کا رشتہ دار اگر دیت لینا چاہے، دیت عربی میں دیت، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ خون بہا۔ بہا کے معنی خون اٹھا کر بہا یہ مطلب نہیں ہے، خون کی قیمت۔ یہ لفظ بہا جو بنا ہے اسی کو ہم بگاڑ کر یعنی دوسری زبان میں گیا تو وہ بھاؤ بن جاتا ہے، بازار کا بھاؤ یعنی بازار کی قیمت۔ یہ بھاؤ ہندی میں ہے، فارسی میں بہا، تو خون بہا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عام نگاہوں کی طرح نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي لَأَسْمَعُ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ، یعنی لوح محفوظ پر قلم چلنے کی جو آواز ہے اس آواز کو بھی میں سن لیتا ہوں۔ تو شہادت ہر ایک کی شہادت اس کے درجے کے مطابق ہوتی ہے۔ پروردگار عالم جب کسی بندے پر مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کی وجہ سے پروردگار اسے شہادت کا درجہ دے دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشہداء خمسہ، الشہداء خمسہ، شہادت پانے والے 5 قسم کے: المطعون، المبتون، الغریق یعنی طاعون کی بیماری میں مرنے والا، یہ بھی شہید ہے۔ المبتون، پیٹ کی تکلیف سے مرنے والا، وہ بھی شہید ہے۔ الغریق یعنی جو پانی میں ڈوب گیا، اس وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، تو اسے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ شہید فرماتے ہیں۔ اور چوتھا وہ کہ کوئی دیوار اس پہ گر گئی، وہ مہدوم ہے، اس پہ کوئی دیوار گر گئی جس کی وجہ سے موت واقع ہو گئی تو وہ بھی شہید ہے۔ اور 5واں شہید الشہید فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں شہادت پانے والا، وہی اصلی شہید ہے۔ یہ جو 4 شہید ہیں یعنی طاعون کی بیماری میں دم توڑنے والا، پیٹ کے درد کی شکایت سے گزر جانے والا، یا پانی میں ڈوب کر اسی طرح دیوار یا کوئی بھی بھاری چیز اس پہ گری، چپک کر مر گیا، تو وہ بھی شہید ہے۔ یہ شہادت صغرا، چھوٹے درجے کی شہادت ہے۔ یعنی رب کی مہربانی کو دیکھیے کہ حادثہ ہوا، کوئی ڈوب کر مرا، حادثے میں مرا، تو اس حادثے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، حادثہ الگ ہے اور اقدام، اپنی مرضی سے کوئی چھلانگ مار کے گر کے مر گیا تو خودکشی کرنے والا ہے۔ خودکشی کرنے والا کبھی شہید نہیں ہوتا۔
حادثے کی زد میں کوئی آ گیا، اسی طرح کوئی اپنی مرضی سے چلتی ٹرین کے سامنے کھڑا ہو گیا، ٹرین گئی چپک کے مر گیا، تو اسے شہید نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے جا کر اپنی جان کو کھویا ہے، اسے خودکشی کرنے والا، سوسائڈ کرنے والا کہیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ بھی یوم عاشوراء کو ہوئی، اور یہ شہادت بڑی یادگار شہادت ہے، کیونکہ اس شہادت میں ایسے ایسے ظلم ہوئے ہیں کہ ویسا ظلم اگر دوسروں پہ ہوتا تو دوسرے برداشت نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، تو استقامت کی جو طاقت حضرت امام حسین علیہ السلام کو حاصل تھی، وہ طاقت اوروں کو حاصل نہیں تھی۔ پروردگار عالم اسی کا امتحان لیتا ہے جو اس امتحان کے قابل ہوتا ہے۔ دیکھیے ہماری قابلیت پروردگار جانتا ہے، اسی لیے ہم کو حکم دیا کہ بکرا ذبح کرو، لیکن بکرا ذبح کرنے سے پہلے کتنے لوگ 100 بار ذبح ہو جاتے ہیں، سوچتے سوچتے ذبح ہو جاتے ہیں کہ بکرا ہم خریدیں، اتنی بھاری رقم، اور بعض لوگوں کو پیسوں کی فکر نہیں، بولتے پیسے کیا بھی نہیں، میرا گھر خراب ہو جائے گا، اس لیے سوچتے کہ کیسے ہم ذبح کریں۔ بعض لوگوں کو اور ایک پرابلم ہے، بھائی ذبح کر دیتے جا کر بانٹنا نہ، یہ بڑا سر کا درد ہو جاتا، اس کے لیے ہم نہیں کرتے۔ تو ہر ایک کوئی نہ کوئی پرابلم بتا کر قربانی سے بچنے کے لیے ایک نئی قربانی، وہ قربانی تو درست ہے مگر اس کے اندر بہت چیٹنگ، دھوکہ بازی، وہ کیا ہے؟ کوٹو قربانی یہاں مشہور ہے، یعنی 7 آدمی ایک گائے میں شریک ہونا۔ تو اس میں کئی جگہ دھوکہ چل رہا ہے۔ دھوکہ کیا ہے کہ 10 گائے خرید لیں، تو 10 گائے خریدیں گے تو 70 آدمیوں سے وہ رقم لے سکتے ہیں، مگر ظالم 100 آدمیوں سے لے لیتے، پیسہ سب سے لے کر 10 گائے کو ذبح کر کے سارا گوشت ایک طرف کر دیتے، اور ہر ایک سے یہ کہہ دیتے کہ بھائی تم ٹھیک 4 بجے آ جانا۔ وہ بیچارہ 4 کے بجائے 4:30 ہو گیا، تو اتنا دیر سے ہے، گوشت بانٹ دیا، ہم فون رکھ کر انتظار کریں گا، اس طرح کہہ کر اسے واپس کر دیتے۔ اور بعض تو اتنے سست رہتے ہیں کہ بھائی تم خود بانٹ دو نا، ہاں وہ ذمہ داری بھی ہم سنبھال لیتے ہیں، اس کے لیے بھی کچھ سروس چارج لیتے، تمہارا گوشت بانٹنا ہے اس کے لیے سروس چارج وہ بھی لے لیتے، مگر وہ گوشت 10 گائے ذبح ہو جاتے، 100 آدمیوں سے بھی پیسہ لے لیتے، 110 آدمیوں سے بھی پیسہ لے لیتے۔ تو اس طرح کی چیٹنگ اس میں چل رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی، بکرا ذبح کرنا، یہ معمولی قربانی دینے میں ہم اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ ہم کو حکم دے دیتا کہ بیٹے کو ذبح کر، تو پتہ نہیں کتنے لوگ اللہ کے بارے میں زبان درازی کرنے لگ جاتے۔ معمولی درد آ جائے تو لوگ کتنی شکایتیں کرتے، اللہ کو میرے سوا کوئی ملتا ہی نہیں کیا، ہاں میرے ساتھ ہی کیا اللہ تعالیٰ ایسا سلوک کرنا، میں کیا غلط کام کیا بول کر، ہاں تو ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں جن باتوں کی وجہ سے ایمان ہی باقی نہیں رہتا۔ جب ایمان باقی نہیں رہتا تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ مرد بھی مسلمان رہے، عورت بھی مسلمان رہے تو نکاح باقی رہے گا۔ اب یہ اگر ایسی باتیں کر رہا ہے جو ایمان کے منافی ہیں، اینٹی ایمان باتیں کر رہا ہے، تو یہ اسلام سے باہر ہو گیا۔ اب اس کی بیوی مسلمان کیسے اس کے نکاح میں باقی رہے گی؟ تو اس طریقے کی کئی غلط حرکتیں علم کی کمی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو علم کی کمی یہی بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو علم کی یہ مجلسیں ہیں، یہ جو محفل ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ، عنوان تو یہ ہے، مگر اس عنوان کے ضمن میں کئی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جن سے ہماری معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ صحابہ کے لیے کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا کہ اچانک پیش آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا
کہ ستقتلہ امتی، میرے اس نواسے کو میری امت قتل کرے گی، میری امت قتل کرے گی۔ تو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے ظالم بھی ہیں جو خود حضور کے نواسے کو قتل کر دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھیے کہ چونکہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، حضور نے ان کو بھی امت ہی کہہ دیا ہے، میری امت قرار دیا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ ایک نہ ایک دن ان کی شہادت واقع ہونے والی ہے۔ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا بیٹا حضرت معاویہ کا بیٹا جس کا نام یزید ہے، یہ یزید اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے خلیفہ بن گئے۔ خلیفہ بننے کا دستور یہ ہے کہ امت میں اس وقت جو علم والی ہستیاں ہوں، تجربے والی ہستیاں ہوں، تقوی والے لوگ ہوں، وہ مل جل کر کسی کو خلیفہ منتخب کریں۔ اس شرعی طریقے سے ہٹ کر یہ چند ساتھیوں کی مدد لے کر اپنی قوت، اپنی دولت، اپنی سیاست اور اپنی مکاری کے ذریعے کیا ہو گیا؟ خلیفہ بن گیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی یہ خلافت منظور نہیں تھی۔ جب وہ خلیفہ بن گیا تو اس نے ایک بستی میں اپنا آرڈر بھیج دیا، اپنا پیغام بھیج دیا کہ اس بستی والوں سے میرے نام کی بیعت لی جائے۔ یزید کے نام کی بیعت لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب تسلیم کر لینا کہ یزید ہمارا حاکم ہے، امیر المومنین ہے۔ مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے، یعنی تمام مومنوں کا وہ امیر ہوتا ہے، اور سارے مومنوں کے لیے لازمی ہے کہ اس کی بات کو تسلیم کریں۔ جب ہم مسجد میں کسی کو امام بناتے ہیں تو ہر ایک کو امام نہیں بناتے، اسی کو امام بناتے ہیں جو کم از کم نماز پڑھانا جانتا ہو، نماز کے مسائل سے واقف ہو، وضو کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، نواقض وضو، ان سے تو واقف ہو۔ کسی ایسے شخص کو ہم نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھائیں گے جو سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں پڑھتا ہو۔ تو یہ امامت کے لیے ہم اتنا سوچتے ہیں، تمام مسلمانوں کا امیر بن جانا، تو اس کی حکومت کے دائرے میں بڑے بڑے قاضی بھی رہیں گے، بڑے بڑے عالم بھی رہیں گے، تو اس کے لیے ہر شخص لائق نہیں۔ تو امیر المومنین یہ جو لقب ہے، اس لقب کو کس نے ایجاد کیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کیا۔ امیر المومنین کا لقب سب سے پہلے جس ہستی کو ملا وہ ہستی کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امیر المومنین کا لقب نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق کا لقب کیا تھا؟ یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے خلیفہ، اے رسول اللہ کے خلیفہ۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تب لوگوں نے انہیں کیا بلانا شروع کیا؟ یا خلیفتی رسول اللہ، رسول اللہ کے خلیفہ۔ اب حضرت عمر نے سوچا کہ میں ابو بکر صدیق کے بعد خلیفہ بنا ہوں تو مجھے پکارنے کے لیے 2 بار خلیفہ بولنا پڑتا ہے، خلیفتی رسول اللہ۔ اب میرے بعد جو خلیفہ بنے گا 3 بار، اس طرح زمانہ گزرتا جائے گا تو ایک خلیفے کو بلانے کے لیے تسبیح کے دانے ہاتھ میں رکھ کر 100 بار خلیفہ بول کے اس کے بعد رسول اللہ بولنا پڑے گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک ایسا لقب تجویز کرو جو اس دور میں بھی رہے اور صبح قیامت تک رہے وہ لقب۔
تو کیا لقب ہے؟ امیر المومنین، مومنوں کا امیر، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو آدمی سفر کریں تو دو میں سے ایک امیر بن جائے، تو امیر المومنین کا لقب۔ تو یہ اتنا بھاری لقب یزید نے اپنے لیے مقرر کر لیا، اور یزید کے جو چمچے تھے، یعنی یزید کی ہاں میں ہاں، دیکھیے یزید جیسے ظالم کو کسی نے دل سے امیر المومنین نہیں کہا، بس لالچ میں، طمع میں وہ کوئی نہ کوئی بڑا عہدہ دے دے گا یا اس سے کوئی انعام ملے گا، اسی وجہ سے چند لوگوں نے اسے امیر المومنین کہا۔ تو جب یہ پیغام اڑتے اڑتے مدینہ تک آیا تو مدینہ کا جو گورنر تھا اس نے بلا کر امام حسین سے کہا کہ اے حسین، مروان مدینہ کا گورنر تھا اس وقت، مروان بن حکم، تو اس نے امام حسین کو بلا کر کہا کہ اے حسین، یزید کی طرف سے یہ پیغام آ گیا ہے کہ ہر ایک اس کی بیعت کو تسلیم کرے، یعنی ہر ایک اس بات کو مان لے کہ یزید امیر المومنین ہے، آپ بھی اس بات کو مان لیجئے، اگر نہیں مانیں گے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا، کیونکہ یزید کے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، دولت ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے، گورنمنٹ اس کی ہے، وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے۔ اب امام حسین شیر خدا کے بیٹے ہیں، سید الانبیاء کے نواسے ہیں، ان دھمکیوں سے کہاں دبنے والے، ہرگز دبنے والے نہیں۔ آپ نے مروان سے کہا کہ امت مسلمہ جو چیز منظور کرے گی وہ مجھے منظور ہے، میں کسی ایک آدمی کے فیصلے پر ہاں میں ہاں ملانے والا نہیں۔ بہرحال فتنے سے بچنے کے لیے اور لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکل کر مکہ گئے۔ جب آپ مکے میں تھے تو کوفے والوں نے کئی خط لکھ کر امام حسین کو دعوت دی کہ اے نواسہ رسول، اے امام حسین، آپ کوفہ آئیے، ہم اہل کوفہ آپ کی مدد کریں گے، کیونکہ یزید دمشق میں تھا تو کوفے والے انہوں نے کہا کہ ہم ابتدا کریں گے، سب سے پہلے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد دوسرے لوگ بھی ہمیں دیکھ کر وہ بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس طریقے سے ہم پورے مسلمانوں کو یزید جیسے ظالم حاکم سے بچائیں گے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی درخواست پر غور کر کے ارادہ کیا کہ کوفہ چلے جاؤں۔ بعضوں نے منع بھی کیا، منع کرنے والوں میں صحابہ بھی تھے کہ آپ کوفے والوں کی بات پہ بھروسہ کر کے مت جائیے، کیونکہ کوفے والے ہمیشہ دغاباز ثابت ہوئے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، بولتے ہیں مگر اپنی بات پر قائم نہیں رہتے۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا۔ دیکھیں ایک ایسا موقع آ گیا کہ ہم کہیں حاضر ہیں، ایک ایسا شخص نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے جو نماز پڑھانے کا اہل نہیں ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ نشے کی حالت میں ہے، وہ نشے کی حالت میں ہے، وہ نماز پڑھانا چاہتا ہے، تو اس وقت ہمارا فرض کیا ہوگا؟ ہم لوگوں کو سمجھائیں گے کہ بھائی وہ نشے کی حالت میں اس کی ہی نماز نہیں ہوگی تو تمہاری نماز کیسے پڑھائے گا؟ تو اس کو کسی بھی طرح بھگاؤ۔ اگر لوگ کہیں کہ اسے ہم بھگا دیں گے تو ہماری امامت کون کرے گا، تو اس وقت آپ کہیں گے کہ الحمدللہ میں حاضر ہوں امامت کرنے کے لیے۔ تو آپ کو امامت کا شوق نہیں ہے، مگر ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ امام بن رہے ہیں۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، مگر امت کی ضرورت کے لیے آپ حکومت کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو گئے، ورنہ پوری امت یزید کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بہرحال اسی غرض سے آپ نکلے، کوفہ آپ پہنچے،
کوفہ پہنچنے کے پہلے ہی یزید کو یہ اطلاع مل گئی، کیونکہ اس کے کارندے، اس کے جو لوگ ہیں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، آخر اسے اطلاع مل جاتی ہے، انفارمیشن مل جاتی ہے کہ نواسۂ رسول امام حسین کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ کوفے کے جو گورنر تھے بشیر بن نعمان، صحابی تھے، بہت نیک انسان تھے، ان کو معزول کر دیا، ان کو ہٹا دیا، ان کو ہٹا کر ایک ظالم کو کوفے کا گورنر بنا دیا، ایسا ظالم جو اہل بیت سے محبت ہی نہیں رکھتا تھا۔ ایک نفرت چل رہی تھی اہل بیت میں اور بنو امیہ میں۔ بنو امیہ ایک خاندان ہے، وہ خاندان کے لوگوں میں اندر چند کے دلوں میں یہ بات تھی کہ کیوں بنو ہاشم ہی کو یہ درجہ ملا ہے۔ امیہ اور ہاشم یہ دونوں بھائی تھے، ایک خاندان بنو ہاشم کا، دوسرا خاندان بنو امیہ کا۔ بنو امیہ کے سارے لوگ خراب نہیں، بنو امیہ میں حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت معاویہ بھی بنو امیہ میں، مگر ان کے چند شریروں کے دلوں میں یہ بات تھی، وہ خاندانی نفرت تھی۔ تو یزید کے دل میں بھی وہ نفرت تھی، اور یہ جو ابن زیاد ہے اس کے پاس بھی وہ بات تھی، تو ابن زیاد کو اس نے گورنر بنا دیا۔ کہاں کا گورنر بنایا؟ کوفے کا۔ تو یزید ابن زیاد گورنر بن کر کوفے والوں پر ایسے کنٹرول کیا کہ جو آج تک امام حسین کی چاہت کا کلمہ پڑھ رہے تھے، ان کے خیالات بھی بدل گئے، ان کی حرکتیں بھی بدل گئیں۔ بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ طے کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو ایک مقام جس کو کربلا کہتے ہیں، کربلا میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 72 افراد تھے، اور عورتوں کو بوڑھوں کو ملا کر 82-80 پردوں کہتے ہیں۔ صحیح بات تو اللہ بہتر جانتا ہے، بہرحال آپ کی جتنی بھی تعداد تھی وہ دہائی میں تھی، 2 ڈیجٹ کی تھی، 80 پر 2 رہیں یا 70 پر 2 رہیں، 2 ڈیجٹ۔ اور یزید کا جو لشکر جرار آیا تھا اس کی تعداد تاریخ روایت کے مطابق، صحیح حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ کوئی جا کر گن کر تو نہیں دیکھا، 22,000 کا لشکر کہتے۔ کتنے ہزار؟ 22,000۔ کہاں صرف 72 آدمی، 70 پر 2، اور 70 پر 2 کے 10 کر دیں گے تو 7,200 ہوگا، مگر یہ تو 22,000 کا لشکر تھا۔ یہ ایک اندازہ ہے، جیسے آج کل بھی کہتے ہیں کہ کہیں جلوس نکلتا ہے، جلوس میں کتنے آدمی تھے؟ 500 آدمی تھے ہوں گے۔ اگر کوئی آپ کو پکڑ کر پوچھے گنے کیا 500، تو نہیں بول سکتے، یہ ایک اندازہ۔ تو جب اتنے ترقی یافتہ دور میں اندازے سے ہم بات کر دیتے کہ گیا تھا میں، وہ جو جلوس نکلا تھا اس میں 500 آدمی تو تھے، اب بیان میں کتنے آدمی بیٹھے؟ اگر دوسرے دن کوئی ہم سے پوچھے تو ہم اندازے کے مطابق کہیں 50 آدمی تھے یا 70 آدمی تھے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ گن کر دیکھے کیا، تو ہم بولیں گے بھائی ایک اندازہ ہے۔ تو اسی اندازے کے مطابق 22,000 کا لشکر جرار حضرت امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے، ان کے مقابلے کے لیے تیار تھا۔ محرم الحرام کی 7ویں تاریخ یزید اور یزید کی طرف سے مقرر کیا گیا گورنر عبید اللہ ابن زیاد، اور عبید اللہ بن زیاد نے کربلا کی فوج پر جسے سپہ سالار بنایا، یعنی کمانڈر ان چیف، اس کا نام تھا عمر بن سعد۔ یہ عمر بن سعد ایک صحابی کا بیٹا، یزید وہ بھی صحابی کا بیٹا۔ صحابی تو لائق تعظیم، اور صحابی کا جو بیٹا ہے اس کی بھی ہم تعظیم کریں گے، مگر یزید کا کرتوت، وہ عمر بن سعد، اس کا کرتوت، اس کرتوت کی وجہ سے ہم ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یزید سے ہماری جو نفرت ہے وہ اس لیے نہیں
کہ یزید سے ہماری کوئی پرسنل دشمنی ہے، صرف اس لیے کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن تھا۔ بہرحال اتنا بھاری لشکر، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 70 پر 2 آدمیوں سے جنگ کرنے کے لیے اگر 200 یا 500 آدمی آ جاتے تو بہت بھاری بات ہے۔ 500 آدمی آ جاتے تو 70 آدمیوں کو کیپچر کر لے سکتے، آرام سے پکڑ سکتے۔ ہزاروں کے لوگوں کو اس نے کیوں بھیجا؟ وہ یہ چاہتا تھا کہ ہزاروں کے لوگوں کو دیکھ کر امام حسین ڈر جائیں گے، ڈر کر جھک جائیں گے، تو سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، قتل حسین کا الزام بھی نہیں آئے گا، اور امام حسین کو کہیں بٹھا کر انہیں کسی بھی چیز میں دخل دینے کا اختیار نہ دے کر اپنی منمانی کریں گے اور بدنامی بھی نہیں ہوگی۔ یزید نے امام حسین کو قتل کروایا، یہ بدنامی بھی نہیں ہوگی۔ اتنا بھاری لشکر اس نے بھیجا، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو استقامت کا پہاڑ تھے، انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ تو محرم کی 7ویں تاریخ کو عمرو بن سعد جس صحابی کا بیٹا ہے، وہ صحابی کا نام ہے سعد بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جان باز صحابی تھے، جان باز یعنی اپنی جان کی بازی لگانے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے ایک بار کہا، کیونکہ حضرت سعد جب تیر چلاتے تو ان کا نشانہ اتنا پکا رہتا کہ کبھی غلطی نہیں ہوتی، جہاں تیر پھینکنا چاہتے برابر تیر وہیں جا کے رکتا تھا، ایسا درست نشانہ تھا حضرت سعد بن ابی وقاص کا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تم تیر چلاؤ، اے سعد تم تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ تو ایسے صحابی کا بیٹا عمرو بن سعد، اس نے پانی بند کروایا۔ 7ویں محرم، 8ویں محرم، 9ویں محرم، 3 دن یہ کہ انسان پانی پیے بغیر رہے تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے عاشقین 3 دن بھی نارمل ہی رہے۔ پیاس لگی ہوگی، پیاس جتنے زور سے لگتی ہے اتنے زور اس سے بڑھ کر ان کے اندر استقامت تھی، عشق تھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی۔ اور عشق کا معاملہ ہی یوں ہے کہ عاشق کو جتنی تکلیف بڑھتی ہے مزہ بھی اتنا زیادہ آتا ہے، مزہ اتنا زیادہ آتا ہے، کیونکہ محبوب کی خاطر یہ تکلیف ہے۔ تو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ آ گئی تو عمرو بن سعد نے ڈنکا بجایا اور یہ اعلان کیا کہ اے حسین اب وقت آ گیا ہے، اب یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر میدان جنگ میں آتے ہیں، یزیدی لشکر کے سامنے گھوڑے پہ سوار ہو کر ایک بیان کرتے، اپنے فضائل بیان کرتے۔ امام حسین اپنے فضائل بیان کرتے۔ کیوں فضائل بیان کر رہے ہیں؟ اپنی بڑائی جتانے کے لیے نہیں، اپنی بڑائی جتانے کے لیے نہیں، یزیدیوں کو بچانے کے لیے، کہ تم مجھ سے بے خبر رہ کر میری جان لینا چاہتے ہو، اگر بے خبر ہو تو باخبر بن جا۔ کل یہ نہ کہو کہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہم بے خبر تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ نہیں بول سکتے تم۔ تو اتمام حجت کہتے ہیں، اتمام حجت یعنی کل سامنے والوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو اپنے فضائل مناقب کو بیان کیا، اور بالکل صحیح مناقب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ میرے ہونٹوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ آج ممبروں پہ ہم پر خطبہ درود بھیج رہے ہیں آل رسول پر، تم نمازوں میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جو کہتے ہو، یہ آل محمد کون ہے؟ میں ہی آل محمد ہوں۔ امام حسن امام حسین یہ دو نواسگان رسول آل مصطفیٰ ہیں، اس کے بعد جو آل رسول ہے انہی کی دین ہے، یا حسنی ہو یا حسینی ہو، تو امام حسن کے صدقے میں وہ آل رسول بن گیا، امام حسین کے صدقے میں آل رسول بن گیا۔ اصلی آل رسول، ابتدائی آل رسول تو یہ دو نواسے ہیں۔ یہ سب سننے کے باوجود وہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے، جنگ ہوئی۔ جنگ میں امام حسین کے جو جانباز تھے، جو جانثار، جو وفادار تھے، انہوں نے کئی یزیدیوں کو قتل کیا، مگر یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ پروردگار عالم یہ چاہتا تھا کہ امام حسین کو شہادت کا درجہ ملے، اس لیے بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو جاتی۔ اب لوگ پوچھیں گے، اور اس زمانے میں بھی چند خود کو عقل مند سمجھنے والے بد دماغ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا، امام حسین نے جنگ کی یزیدیوں کے ساتھ، آخر کیا ہوا؟ شہادت ہو گئی، انتقال ہو گیا، یزید جو کا تو حاکم رہا۔ یہ کوتاہ نظری کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ اس شہادت کی وجہ سے بہت بڑا انقلاب آیا، ایسا انقلاب آیا کہ پوری دنیا میں یزید کے خلاف نعرے لگ گئے اور سارے مسلمان یزید کے باغی بن گئے۔ اگر یہ شہادت نہ ہوتی تو ایسا انقلاب، ایسا ریولیوشن نہیں آتا تھا۔ تو ہر جگہ مسلمانوں کے احساسات بیدار ہو گئے کہ ہمارے جیتے جی یہ کیا ہو گیا، ہم لوگ زندہ ہیں، رسول کے نواسے کو شہید کر دیا گیا، پھر ہماری زندگی کا مطلب کیا ہے؟ تو جن جن لوگوں نے یزید سے ڈر کر یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان کا ایمانی جذبہ جب ابھرا تو انہوں نے یزید کی بیعت کو توڑ ڈالا اور ہر جگہ یزید پر لعنتیں بھیجنے لگے۔ تو یہ شہادت کا کرشمہ ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کچھ آباد کرنا ہے تو خود کو مٹانا ہے۔ تو امام حسین نے بظاہر خود کو مٹایا، مٹا کر اسلام کے چمنستان کو آباد کر دیا۔ تو یہ شہادت کا مقصد ہے۔ پھر اس کے بعد مکے میں عبداللہ بن زبیر خلیفہ ہو گئے، اور دیگر کئی مقامات پر لوگ یزید کے خلاف بولنے لگے۔ لوگوں کے اندر ایک ہمت آ گئی کہ جب رسول کے نواسے ہی کی شہادت ہو گئی تو ہم لوگ زندہ رہ کر کریں گے کیا؟ ہم بھی اس نیکی میں شامل ہو جائیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج امام حسین کی شان میں قصیدے لکھنے والے، بیانات کرنے والے بے شمار افراد، اور یزید کی شان میں یہ شعر لکھنے والا بھی کہیں نظر نہیں آتا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شہدائے اہل بیت کے طفیل شہادت کے جذبے سے ہمیں سرشار کرے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے، ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔